بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے بنگلہ دیش کا قیام اور نظریہ پاکستان. ناظرین، تاریخ کا مقصد داستان گوئی نہیں بلکہ اس کا مقصود انسانی تجربات کے حقائق سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر تاریخ کو افسانہ بنا دیا جائے تو اس سے خوش فہمیوں کے خوبصورت زہر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. قرآن مجید ہمیں بار بار ماضی میں لے کر جاتا ہے تاکہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کر سکیں. چنانچہ آج ہم نے ضابطہ حیات میں 16 دسمبر 1971 کے حوالے سے پاکستان کے 2 لخت ہونے کے اندوہناک حادثے پر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر حقیقت پسندانہ انداز میں ہم غور کریں گے کہ کیا 2 قومی نظریہ ایک مصنوعی نظریہ ہے؟ کیا قوموں میں اصل چیز مذہب نہیں بلکہ زبان، صوبائیت اور ثقافت ہوتی ہے؟ اور یہ کہ ہم سے ایسی کون سی غلطیاں ہوئی ہیں جن کے باعث یہ سانحہ ظہور پذیر ہوا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر خالد ظہیر موجود ہیں اور خصوصی طور پہ اپنے ٹائٹل کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر مہدی حسن کو. ڈاکٹر خالد ظہیر، آپ سے ابتدا کروں گی کہ پاکستان ٹوٹا، 2 ٹکڑے ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین سے دوری کا نتیجہ تھا؟ دیکھیں، دین سے دوری آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے ملک ہی کے ایک حصے کی بڑی آبادی کو احساس محرومی کا شکار کیا. ٹھیک. اور اس احساس محرومی میں بہت کچھ ان کی یہ جائز ان کا مطالبہ تھا اور احساس تھا کہ جو ان کو میجورٹی حاصل کرنے کے نتیجے میں جو ان کے اختیارات تھے سیاسی وہ ان کو نہیں ملے. چنانچہ ہم نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا. ظاہر ہے آپ کا آئین ایک وعدہ ہوتا ہے کہ جس کے مطابق آپ کو اپنے حکمرانی کے معاملات کو چلانے ہوتے ہیں. لیکن جب ہماری ملک کی تاریخ میں کہ جب مشرقی پاکستان ہمارا حصہ بھی تھا، اس کے امکانات پیدا ہوئے کہ ان کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے، تب ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی پاکستان میں وہ گروپس، وہ افراد کہ جن کو یہ قطن پسند نہیں تھا معاملہ کہ انہیں حکومت حاصل ہو، صحیح. انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے ہم نے اس غیر اخلاقی حرکت کو دہرایا. ظاہر ہے کہ اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کا حق ان کو نہیں مل رہا اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاشی طور پر وہ بہت کمتر پسماندہ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہی نکلنا تھا. صحیح. ڈاکٹر مہدی حسن، 2 قومی نظریے میں مذہب کہاں موجود ہے؟ ہمارے ہاں جو طریقہ ہے 2 قومی نظریے کا، اس میں ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں اور ہم نے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بہت سی غلطیاں کی ہیں. ہم نے تاریخ کو تاریخ کے طور پہ نہیں لکھا، نہیں پڑھایا بچوں کو. ہم نے تاریخ کو اپنے مسلک، اپنے مذہب اور اپنی خواہشات بنا کے لکھا اور پڑھایا. 2 قومی نظریہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان اور ہندوستان 2 قومی ہیں. ٹھیک. 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم 2 مختلف قومیں ہیں. اور 1940 کی قرارداد لاہور میں یہ کہا گیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومتیں بننی چاہیے. ٹھیک. یہ حکومتیں کا لفظ جو ہے حکومت سے، یہ 1946 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو امینڈ کیا گیا، اس قرارداد کو. اس سے پہلے اسٹیٹس مانگی گئی تھیں. جو 5 علاقے تھے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں مسلمانوں کی حکومتوں کا مطالبہ کیا گیا تھا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نظریہ پاکستان کا تعلق ہے، اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم 2 قومی ہیں. دوسرے، پاکستان کا جب لفظ لگاتے ہیں آپ نظریہ پاکستان میں، تو اس میں جمہوری تحریک اور جمہوریت بہت اہم رول ادا کرتی ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے نتیجے کے طور پہ وجود میں آیا اور الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا. جتنے مرضی ملک بن جائیں، اگر وہاں مسلمانوں کی انڈیپینڈنٹ حکومت، سوورن حکومت قائم ہے تو وہ 2 قومی نظریے کے مطابق ہوگی. لہذا بنگلہ دیش کے بن جانے سے
दो कौमी नजरिए पे कोई जद नहीं पड़ती, क्योंकि पाकिस्तान नाम हटा है बंगाल से, वो बतौर एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के मुस्लिम अक्सरियत के मौजूद है, जो दो कौमी नजरिए के मुताबिक है, 1940 की करारदाद के मुताबिक। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ज़ाब्ता हयात में एक दफा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम का वहीं से हम सिलसिला जोड़ेंगे जहां से टूटा था। डॉक्टर साहब, दीन से दूरी का मैंने आपसे क्वेश्चन किया था शुरू में, और आपने कहा कि मतलब वादा खिलाफी करें, आपने जो मुआहदे किए हों वो पूरे ना करें, तो ये भी दीन के मुताबिक आप नहीं चल रहे। हमने जब पाकिस्तान बनाया उसमें बंगाली लीडर्स का बहुत बड़ा रोल था। अगर किसी वजह से वो बाद में हमारे साथ खुश नहीं थे, तो जिस तरह राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हमें हक था, उनको भी हक था, तो फिर हम इस बात पे अफसुर्दा क्यों होते हैं कि बांग्लादेश कायम हो गया? एक जज्बाती वाबस्तगी है ना हमारी उस पाकिस्तान से कि जो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था। एक अरसा हमने एक साथ गुजारा, हमारे उनके साथ ताल्लुकात हुए, तो यकीनन ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है हमारा कि हम उसको अपने लिए एक अलमिया और एक गम का मौका समझते हैं। एक वैसे अगर नेशनल लेवल पे बात करें या वतनियत की बात करें, तो हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा हुआ, हमारा जोग्राफिया भी थोड़ा सा श्रिंक हो गया, वो भी रीजन हमारे माइंड में ये भी है। और फिर उसमें जो वाकयात हुए हैं वो भी बहुत अफसोसनाक हुए हैं। दोनों जानिब लोग कत्ल हुए हैं, बहुत ज्यादतियां हुई हैं, और इस वजह से हमको शर्मिंदगी है, हमें इसका दुख है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप अपने ही भाइयों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें महरूम रखते हैं, उनके हुकूक उन्हें नहीं देते, तो उसका फिर ये फितरी नतीजा तो निकलना था। लेकिन हमें अफसोस इसलिए होता है कि जाहिर है कि हम ये सोचते हैं कि काश के हम अपने आप को बेहतर तरीके से कंडक्ट करते, काश के हम ज्यादतियां न करते, काश के हम उनकी उस बात को उस वक्त सुन लेते कि जब सुनना इस मुल्क को कायम रहने का बायस बन सकता था। तो जाहिर है कि इसलिए हम इसको बार बार दोहराते हैं, और दोहराने का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, आइंदा इस तरह की गलतियां न करें, और हम तारीख से सबक सीखें, जैसे कि कुरान मजीद चाहता है कि हम तारीख को पढ़ें इस मकसद के लिए, दास्तान सराई के लिए नहीं, बल्कि इस मकसद के लिए कि हम इबरत हासिल करें और आइंदा अपने रवैये को दुरुस्त करें। डॉक्टर साहब, सेम क्वेश्चन मेरा आपसे कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत ही पाकिस्तान बना था और उसी के तहत एक और स्टेट वजूद में आ गई, तो ये कोई अफसोस की बात नहीं है? नहीं, तो अफसोस नहीं, मैंने ये कहा कि इससे दो कौमी नजरिए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं उससे आगे आपसे पूछना इंदिरा गांधी ने जो कहा था पाकिस्तान की फौज के हथियार डालने के बाद कि हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क कर दिया, वो गलत था। सही, इसलिए कि अगर वो बांग्लादेश को या बंगाल को हिंदुस्तान में जिम कर लेती या बंगाली शामिल हो जाते, तो फिर दो कौमी नजरिए पे जद पड़ सकती थी और उसकी नाकामी जाहिर हो सकती थी। सही। लेकिन बतौर एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के कायम रहना उसका, वो दो कौमी नजरिए के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जुबान इतना बड़ा इशू थी कि मामला यहां तक पहुंच गया? देखिए, जबान से इशू शुरू हुआ था और बहुत सी ज्यादती की, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे। जबान का मुतालबा था उनका जब उर्दू को कौमी जबान करार दिया गया 21 मार्च 1948 को, और ये कहा गया कि उर्दू वाहिद कौमी जबान होगी पाकिस्तान की, तो एक बहुत जायज मुतालबा बंगालियों ने ये किया कि 56% आबादी की मदर टंग जो है, मादरी जबान, वो बंगाली है, तो उर्दू के साथ साथ, उर्दू जो 7.5% लोगों की जबान है, उन्होंने कहा उसके साथ साथ बंगाली को भी दूसरी कौमी जबान के तौर पे साथ होना चाहिए। इस मुतालबे को मानने में 7 साल लगे, लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली, लोग मरे, और ढाका यूनिवर्सिटी में शहीद मीनार बना उन नौजवानों की याद में जो इस मूवमेंट में मारे गए। सही। 54 में ये मुतालबा उनका तस्लीम हुआ, और उस वक्त तस्लीम हुआ जब 54 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जो वहां अपोजिशन पार्टीज ने मुत्तहिदा महज बना के मुस्लिम लीग की हुकूमत के खिलाफ लड़े थे उस इलेक्शन में, तो 310 नशिस्तों में से सूबाई असेंबली की मुस्लिम लीग को सिर्फ 9 सीटें मिली, और जो चीफ मिनिस्टर थे
مسلم لیگ کے نور الامین، وہ ایک ڈھاکہ یونیورسٹی کے 3rd ایئر کے ایک ان نون سے طالب علم کے مقابلے پہ الیکشن ہار گئے تھے. صحیح. یہ نتیجہ نکلنے کے بعد ان کا یہ مطالبہ تسلیم ہوا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ساتھ زیادتیاں بند نہیں ہوئی. ٹھیک. پیرٹی کے نام پہ ان کی میجورٹی کو ختم کیا گیا، 50% کیا گیا 56% کو، اور 50% ویسٹ پاکستان کا 1 یونٹ بنا کے، جو جمہوری اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ جمہوریت کامیاب ہوتی ہے ڈی سینٹرلائزیشن سے اور تقسیم اختیارات سے. صحیح. ہمارے ہاں ہمیشہ سٹریس رہا سینٹرلائزڈ سسٹم پہ، اور خاص طور پہ جو 4 ہمارے ہاں فوجی حکومتیں آئیں، تو فوج کی حکومت تو ہوتی ہی سینٹرلائزڈ ہے. وہ سینٹرلزم اور جمہوری نظام جو ہے یہ 2 متضاد چیزیں. بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مشاورت کا عمل اسلام اس کی بہت حمایت کرتا ہے، بلکہ سورہ شورا سے میں آپ کا چاہوں گی کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ سورہ شورا میں آیت نمبر 38 ہمیں کیا کہتی ہے. مشاورت کا عمل اتنا ضروری ہے، ہمارا دین ہمیں کہہ رہے ہیں، اور ہم سب دین کے نام پہ بہت ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 7.5% ہم لوگ تھے اور 56% بنگالی تھے. ہم نے ان کی بات ہی نہیں سنی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دین اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دین کی اسپرٹ، اس کے احکام کے خلاف سارا رویہ تھا. میں گزارش کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ مشورہ کریں. نہیں، یہ دینی فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں جو بات بیان فرمائی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، اور اگلا حصہ بیان کر رہا ہے آخر کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو عام طور پر قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے مسلمان وہ ہیں کہ جو جب کوئی اجتماعی معاملہ ہوگا تو ان کے معاملات کا فیصلہ ان کا مشورہ کرے گا. مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی سے ایڈوائس لی اور پھر آپ نے اپنی منمانی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ اگر سب کا مشترک ہو گیا تو وہی فیصلہ ہے، اور اگر اختلاف ہو گیا تو میجورٹی کا فیصلہ ہے کہ جس کو نافذ کرنا ہوگا. یہ دینی حکم ہے، فریضہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے اس سے بار بار انحراف کیا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے وہ واقعات ہیں کہ جن کا ماتم ہم آج کر رہے ہیں، آج تک کرتے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر بنگلہ دیش بننا ہی تھا، مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ ہونا ہی تھا، تو وہ ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ کیوں وجود میں آئی؟ ہم نے یہ سنا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، اب واللہ عالم کہ تاریخ ہمیں صحیح بتاتی ہے یا نہیں، کہ جی بھارت کا بہت بڑا رول ہے، مکتی بانی کا بہت بڑا رول ہے وہاں پر یہ سب کچھ کرنے میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا رول تھا تو پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ انڈین بنگال کے ساتھ مشرقی پاکستان مل جاتا؟ میں نے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن نمبر 1 کہتے آئے ہیں ہم، تو آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اسے موقع ملے گا آپ کو تکلیف پہنچانے کا یا آپ کو زخم پہنچانے کا تو وہ اس سے چوکے گا، وہ اسے ضرور پہنچائے گا. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل حقائق ہیں بنگلہ دیش بننے کے، وہ یہ ہیں کہ جب ہمارا پہلا الیکشن ہوا 1970 میں، 24 سال بعد پاکستان بننے کے بعد، ایڈلٹ فرنچائز کی بیسس پہ اور 1 پرسن 1 ووٹ کی بیسس پہ، یعنی پہلی دفعہ بنگالیوں کو ان کی آبادی کے مطابق ریپرزنٹیشن دی گئی 70 کے الیکشن میں. ٹھیک. اس میں عوامی لیگ کو انہوں نے 150 سیٹوں پہ نیشنل اسمبلی کے 300 میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. ان میں سے 149 سیٹس انہوں نے جیتی، صرف 1 سیٹ ہاری. ٹھیک. 84 سیٹیں پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، 84. 4 سیٹیں جماعت اسلامی کو ملی.
1 सीट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को मिली, 5 सीटें नेशनल अवामी पार्टी को वली खान साहब की मिली, 4 सीटें जमीयत उलमा इस्लाम को मिली, 3 सीटें जमीयत उलमा पाकिस्तान को मिली, 2 सीटें अयूब खान की मुस्लिम लीग को मिली जिसने 11 साल हुकूमत की थी, 7 सीटें काउंसिल मुस्लिम लीग को मिली और 8 सीटें कय्यूम मुस्लिम लीग को मिली। सही। बाकी वेस्ट पाकिस्तान से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। बंगालियों ने, अवामी लीग ने ये मुतालबा किया कि आप इख्तिदार हमें सौंप दें क्योंकि सबसे बड़ी जमात हम हैं। सही। ये बड़ा जायज मुतालबा था यकीनन। और उनको इख्तिदार दे देना चाहिए था। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा से बंगालियों के खिलाफ रही, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि हमने उनको ज्यादतियां की उनके साथ और कभी उनको शरीक नहीं करना चाहा मुशावरती या अमल में। उनको हमने अपना सबसर्विएंट बना के रखना चाहा। चुनाचे जब उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया और पीपल्स पार्टी और अवामी लीग किसी कंसेंसस पे पहुंचने में नाकाम हो गए, जी। आइन जो बनना था, दस्तूर साज असेंबली इलेक्ट हुई थी, उसके सिलसिले में 6 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने या ना करने पे उनका तनाजा पैदा हो गया। तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की तरफ से बाइकआउट कर दिया उस सेशन का जो बुलाया था याह्या खान ने 3 मार्च 1971। उसके बाइकआउट पे प्रोटेस्ट किया अवामी लीग ने क्योंकि उसने वो सेशन कैंसिल कर दिया। अवामी लीग ने प्रोटेस्ट किया और उसके प्रोटेस्ट के नतीजे में सारा प्रोविंस जो था मशरकी पाकिस्तान का वो बिल्कुल साकित और जामिद हो गया, स्टैंड स्टिल पे आ गया। तमाम दफ्तर बंद हो गए, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गई, बसें बंद हो गई, टेलीफोन एक्सचेंज बंद हो गए, सिस्टम कोलैप्स कर गया सारा। पुलिस ने हड़ताल की, टीचर्स ने हड़ताल की। इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था जो मिलिट्री रूलर्स थे उस वक्त, इन्होंने मगरबी पाकिस्तान से एसेंशियल सर्विसेज के लोग एयरलिफ्ट करके उस सूबे को चलाना चाहा। जिन लोगों को ये लेके गए थे उन्हें ना तो जबान आती थी वहां की, ना रास्तों का पता था, ना कोई उनसे बात करने को तैयार था। रात को वो सो नहीं सकते थे इस खौफ से कि उनका मुलाजिम उन्हें कत्ल कर देगा। सब्जी तरकारी लेने जाते थे तो लोग उनको सब्जी तरकारी नहीं देते थे, रास्ता पूछते थे तो रास्ता नहीं बताते। सही। इन हालात के नतीजे में मिलिट्री एक्शन का फैसला किया। अवामी लीग को गैर कानूनी करार दे के मिलिट्री एक्शन शुरू किया गया, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा एक्शंस लिए गए बंगालियों के खिलाफ, खासतौर पे अवामी लीग के लोगों के खिलाफ। एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख आदमी कत्ल हुए इसमें। बाज लोग इसको एग्जेजरेट भी करते हैं और 70,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये जो ज्यादतियां थी इसके नतीजे में अवामी लीग के कारकुन जो हैं वो भाग के मगरबी बंगाल में चले गए। सही। वहां उनका कैंप बना दिया गया और तकरीबन 1 से 2 मिलियन बंगाली कारकुन अवामी लीग के एक्टिविस्ट भाग के वहां चले गए और उन कैंपों में उन महाजरीन के साथ या रेफ्यूजीज के साथ इंडिया ने वही सुलूक किया एग्जैक्टली जो हमने अफगान महाजरीन के साथ किया था। ठीक। कि उनको तरबियत दी, उनको हथियार दिए, तैयार किया, मुक्ति बाहिनी बनाई और उनको वापस भेजा और ये कहा कि जाओ अपनी फौज से लड़ो, और उनको मुकम्मल हिमायत, हथियार भी दिए, उनको तरबियत भी दी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी
کہ کیونکہ ساری دنیا بنگالیوں کے مطالبے کو جائز سمجھتی تھی کہ حکومت ہمیں دو، ڈپلومیٹیکلی ہمارا فیلیور اتنا بڑا تھا کہ ہمارے قریب ترین دوستوں نے بھی ہماری حمایت نہیں کی. پاکستان ٹوٹلی آئسولیٹ ہوا تھا 1971 میں، اور ایک بھی آواز پاکستان کے حق میں نہیں بلند ہوئی. بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب، ایک ملک وجود میں آتا ہے، لیٹس سے اینی کنٹری، سیلف ڈٹرمینیشن کے تحت، اور وہاں پہ پہلے دن ہی ایک دین نافذ کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا اگریڈ اپون کے لحاظ سے ایک سرکاری دین ہے، کانسٹیٹیوشن بھی اسی کے مطابق وجود میں آتا ہے. لیکن وہاں پر اتنے سارے کلچرز بستے ہیں، وہاں پہ اتنے سارے اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. اگر دین لاگو ہی کرنا ہے، جو کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، تو پہلے اس کے لیے ایک ریڈینس نہیں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ایک لوگوں کا کنسنسس ہو جائے ایک طرز عمل پہ، جو کانسٹیٹیوشن بنے اس میں سب کو ذہن میں رکھا جائے کہ اتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں سب کے احساسات کا خیال رکھنا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پاکستان کی مثال میں جو ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندو کلچر میں زیادتی ہوتی تھی اور ہم اپنی عیدیں نہیں منا سکتے تھے، ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے کوئی فرق چھوڑا اس معاملے میں اور اس معاملے میں؟ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جی. اس سے پہلے کہ پروفیسر صاحب جواب دیں. یہ ہم نے اسٹیٹ ریلیجن اسلام کو 74 میں قرار دیا تھا، پہلے دن نہیں قرار دیا تھا. ڈاکٹر صاحب، میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ عام آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ نہیں، میں اسلام کانسٹیٹیوشنل بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ 74 میں اسٹیٹ ریلیجن قرار پایا. ایون اگر 74 میں بھی ہوا تو کیا ہم ریڈی تھے اس کے لیے؟ جی ڈاکٹر. دیکھیں، دو امکانات ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بعض لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق دھونس کے ساتھ کوئی چیز نافذ کر دی. ٹھیک. لیکن اگر آپ جمہوری عمل کو جاری رہنے دیں گے تو وہ چیز کہ جو میجورٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی وہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اور سینٹی پریویل کرے گی. صحیح. دوسرا امکان وہ ہے کہ جو آپ نے خود بیان فرمایا کہ لوگ گریجولی اس کو امپلیمنٹ کریں، پھر وہ نقطۂ نظر غالب آئے گا کہ جو نقطۂ نظر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ صحیح ہے. ظاہر ہے مسلمان میجورٹی میں ہوں گے تو مسلمانوں ہی کی بات غالب آئے گی، لیکن مسلمانوں کا وہ پوائنٹ آف ویو غالب آئے گا کہ جو ان کے نزدیک، ان کی میجورٹی کے نزدیک زیادہ صحیح ہے. ہمارے ہاں جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مائنورٹی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ان کو طاقت مل جاتی ہے. صحیح. وہ اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر دھونس کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ لوگوں کے ویسے حقوق بھی سلب ہوتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو اس سے بڑی زیادتی خود دین کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل دین کے ساتھ دین کے نام پہ محبت ہونی چاہیے، ایک ہمدردی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ لوگوں کے اندر بیزاری پیدا ہو. تو یقیناً دین کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی پاپولیشن پر اس کے احکام کو نافذ بھی کرنا ہے، اگر آپ اس اصطلاح کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو گریجولی کرنا چاہیے. اوور نائٹ فورس کے ساتھ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اس لیے بھی حق نہیں رکھتے کہ دوسرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ دین ہے ہی نہیں. بالکل. جس کو آپ دین بیان کر رہے ہیں بہت سے دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ دین کا صحیح ورژن ہی نہیں ہے. اس لیے لا محالہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بولنے، بات کرنے، اپنی رائے کو بیان کرنے کی آزادی دیں اور اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں لے جا کے ان سے یہ تقاضا کریں کہ وہ ریشنلی صحیح طریقے سے جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو وہ قانون بنا کے نافذ کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک اور ڈیبیٹ بھی اس سلسلے میں سامنے آتی ہے. جو وطنیت کے حامی ہیں وہ مذہب کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، وہ صرف باؤنڈریز کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ وہیں سے انہوں نے ساری اسٹرینتھ گین کرنی ہوتی ہے، اور بقول آپ کے جو کچھ پاور گروپس بن جاتے ہیں ان کے لیے یہی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے بہت ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو دین کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تھرڈ پارٹی یہ کہتی ہے کہ دین تو ایک ذاتی معاملہ ہے، اٹس اے پرائیویٹ میٹر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، مجھے جو آپ نے مختلف فیکٹرز بیان کیے ہیں ان میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. ٹھیک. مجھے اپنے خاندان سے محبت ہے اور میں اپنے خاندان کا ایک باوفا ممبر ہوں.
یہ چیز مجھے اچھے مسلمان بننے سے نہیں روکتی، ظاہر بلکہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، بالکل سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح سے میں ایک اچھا پاکستانی ہوں اور میں ایک اچھا مسلمان ہوں، یہ دونوں سٹیٹمنٹس آپس میں متضاد نہیں ہے۔ رہی آپ کی بات کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں اور احکام کی پابندی کرتا ہوں، یقیناً اگر میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا تو میں پارلیمنٹ سے متعلق جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بھی وہاں بیان کروں گا اور نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ معاملہ ہوگا مشورے کے ساتھ، میں اپنی بات پیش کروں گا، دلائل کے ساتھ لوگوں کو کنونس کروں گا، اور اگر فرض کیجئے کہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں اس بات پر صبر کر لوں گا کہ میجورٹی نے جو بات سمجھی ہے اس کو مان لیا گیا ہے اور مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی گفتگو، اپنی تبلیغ، اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھوں۔ ٹھیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ہم ڈاکٹر مہدی حسن سے دوسرا پوائنٹ آف ویو ڈسکس کریں گے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی جس میں ہمارے ہمسائے ملک کا بہت بڑا رول تھا، جس کے تحت مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر مہدی حسن ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن سے ہم کوشچن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسری رائے جو ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی، وہی بنگالی جو ہمارے ساتھ تحریک پاکستان میں اتنے بھرپور طریقے سے شریک تھے، یکدم کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، استحصال جو آپ نے بیان کیا، جو آپ نے بیک گراؤنڈ بیان کی، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک نئی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارا تو کانسٹیٹیوشن اتنی دیر سے بنا، ہمارے سارے معاملات میں اتنا ڈیلے آیا، لیکن اتنا بڑا واقعہ 1971 میں ہو جانا، اس کے بعد اب تک ہم پرابلم سے گزر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا؟ دیکھیے، میں نے پہلے کہا تھا کہ جب آپ اپنے اتنے بڑے ہمسائے کو، جو اس وقت 5 گنا بڑا تھا، آج کل 8 گنا بڑا ہے انڈیا ہمارے سے، جی، وسائل کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے اور سائز کے لحاظ سے بھی، تو اگر آپ اس کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، جو پاکستان کے عام لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے اور ہماری فوج بھی سمجھتی ہے، سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پہ جو پاکستان کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس میں ہندوستان کو سامنے رکھ کے پیش کیا گیا ہے نا، صحیح، اور یہ سمجھایا گیا ہے لوگوں کو، اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ ہندوستان پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ ہے، ٹھیک، ڈے 1 سے۔ صحیح، یہاں تک تو یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ گاندھی، نہرو اور پٹیل صاحب نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اچھا ان کو پاکستان دے دو، یہ صرف 6 مہینے تک سروائیو کر سکیں گے، اس کے بعد یہ ری یونائٹ ہو جائیں گے۔ وہ نہیں ہوا، ان کی خلاف توقع پاکستان کامیاب ہو گیا، چلتا رہا، اور بلکہ شروع کے 2-3 سال ہندوستان کے مقابلے میں ہماری اکانومی بہت زیادہ بہتر تھی، ان کے ہمارے 1 روپے میں ہندوستان کے 2 روپے ہوا کرتے تھے اس وقت۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، تاریخ کیونکہ ہم صحیح نہیں لکھتے اور پڑھاتے بچوں کو، ہم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا اپنی نوجوان نسل کو کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈیپینڈنٹ بنگال کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا 1946 میں، جب کمیونسٹ پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ ریپبلک آف بنگال کے نام سے ایک تیسرا ملک بنایا جائے انگریزوں سے۔ ٹھیک، انگریزوں نے اس کو تسلیم کر لیا، مسلم لیگ نے اسے تسلیم کر لیا، اور کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ ریزن بینگ، نہرو نے یہ کہا کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بالکنائز انڈیا۔ قائد اعظم کے ریزنز اور تھے اس کو ایکسپٹ کرنے کے، اور انگریزوں کے اور تھے۔ انگریزوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بنگال کو تقسیم کریں گے تو جس حصے کے پاس کلکتہ نہیں آئے گا وہ سروائیو نہیں کر سکے گا اکنامکلی، صحیح، اور کلکتہ انہوں نے یہ کہا کہ برٹش شہر ہے، ان کی کریشن ہے، ہم کسی ایک کو نہیں دینا چاہتے، تو یا تو دونوں پاکستان اور ہندوستان اس کو ایک کامن کیپٹل مان لے بنگال کا اور فری پورٹ ڈکلیئر کر دیں،
جس پہ قائد اعظم تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا میں کوئی چیز کامن نہیں چاہتا ہندوستان کے ساتھ, تو یا اس کو انڈیپینڈنٹ ہم بنا دیتے ہیں تیسرا ملک. ٹھیک. قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بنگال کی جو 53% مسلم میجورٹی ہے, یونائٹڈ بنگال میں 53% مسلمان تھے, باقی جو 47% آبادی تھی اس میں 10% دوسرے مذاہب کے لوگ تھے, اینگلو انڈین بھی تھے, سکھ بھی تھے, پارسی بھی, ہندو کرسچنز بھی, اور جو ہندو آبادی تھی 38% کے قریب, اس میں اوور ویلمنگ میجورٹی ان لوگوں کی تھی جن کو ہندو فلسفے کے مطابق نیچی ذات کا ہندو کہا جاتا ہے. ہریجن یا آج کل دلت کہلاتے ہیں وہ لوگ, انٹچیبلز بھی کہلاتے تھے, اچھوت بھی کہلاتے تھے اس وقت. وہ 65% تھے ہندو آبادی میں وہاں. تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یا تو یہاں ریفرنڈم کرا لیں, اور اگر ریفرنڈم کرائیں گے آپ تو یہ جو انٹچیبل آبادی ہے ہندوؤں کی, یہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی. صحیح. تو ریفرنڈم کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی کانگریس, اور انڈیپینڈنٹ بنگال کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی. ٹھیک. اس کے بعد اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھیں تو جب کیبنٹ مشن پلان آیا تو انہوں نے جو پہلا فارمولا پیش کیا تھا آزادی کا ہندوستان کی ٹرانسفر آف پاور کا, اس میں ایک گروپنگ اسکیم تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا, ہم گروپنگ اسکیم بھی نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو, ٹھیک. جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دیتے ہیں ہندوستان میں, آسام اور بنگال کی ایک اسٹیٹ, یہ 4 صوبے جو اس وقت پاکستان ہیں ان کی ایک اسٹیٹ, اور 5 جو سینٹرل انڈیا کے صوبے ہیں ان کی ایک اسٹیٹ. ٹھیک. اور یہ تینوں انڈیپینڈنٹ ملک جو ہیں یہ اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن بنا لیں اور 11 ممبرز نامینیٹ کر دیں فار اے کامن سینٹر. اوکے. تو کنفیڈریشن ہو جاتی. صحیح. مسلم لیگ نے اس کو ایکسپٹ کیا اور یہ کہا کہ ہمیں منظور ہے. کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کیا 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ 2 ملک ایسے ہو جاتے ان 3 میں سے جو مسلم میجورٹی ملک ہوتے, بنگال آسام والا ملک اور یہ پاکستان والا ملک. تو سینٹر میں 22 نمائندے جو ہیں وہ ان 2 ملکوں کے ہوتے, 33 میں سے, ٹھیک. جو نہرو اور پٹیل کو قابل قبول نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی. صحیح. اسی لیے اب یہ کہا جاتا ہے, ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, اب ہندوستان کے دانشوروں نے اور مورخین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناح سیپریٹسٹ نہیں تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی مختلف موقعوں پہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانگریس نے اور نہرو اور پٹیل نے پاکستان بنایا ہے, وہ سیپریٹسٹ پالیٹکس ان کی تھی, جناح کی نہیں. ڈاکٹر صاحب, جناح واز کالڈ دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی, اور وہ کیا واقعات تھے وہ بہت لمبی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک ساتھ بہت ساری وابستگیاں رکھنا, بہت ساری آئیڈینٹیز رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ ایک انسان اپنے آپ کو بہت ساری کیپیسٹیز میں دیکھتا ہے اور اس میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج جو ہمارا طرز عمل جا رہا ہے, جو ہمارے ملک میں سلوک ہوتا ہے اقلیتوں کے ساتھ, جو ہمارے ملک میں سلوک ہوتا ہے میجورٹی کے ساتھ, جو ہم اپنے ڈفرینٹ صوبوں میں ان کی زبانوں کو سنب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ آپ کیا سبق اس واقعے سے لیتے ہیں جو مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوا, کہ آج اگر ہم یہ سب کنٹرول نہیں کرتے یا اس پہ اپنا ویژن نہیں چینج کرتے تو ہمیں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں؟ زنیرہ, دینی نقطۂ نظر سے قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم اپنے اس ماضی قریب کی تاریخ کا جائزہ لیں, اور آئی ایم شیور کہ ماضی بعید میں بھی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان میں بھی آپ کو وہی عنصر فیکٹر نظر آئے گا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کا سب سے بڑا حکم ہے کہ جس کی ہم نے بار بار دھجیاں بکھیری ہیں. صحیح. اور وہ ہے کہ اے ایمان والو, انصاف کرو, عدل کرو, اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. ہم لوگ زنیرہ متعصب ہیں, ہم لوگ ون سائیڈڈ فیصلہ کرتے ہیں, ہم لوگ
اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے اور اصول رکھتے ہیں. صحیح. ہم نے جب تک ناانصافی کو جاری رکھیں گے ہم اس وقت تک نہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی اور نہ دنیا میں ہم کوئی ترقی کر سکیں گے. اسی طرح سے کٹیں گے, اسی طرح سے بٹوارا ہوگا اور ہم ناکامیاں دیکھیں گے. اگر ہم نے بنگلہ دیش کے بننے اور اس سے پہلے اور بعد کے واقعات سے سبق نہیں سیکھا تو یہی ہوگا کہ ہم ناانصافی کرتے رہیں گے. آج بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے اندر کوئی عبرت حاصل کرنے کی رمق موجود ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ چاہے ہم خاندان کے معاملات کریں, چاہے ہم قومی معاملات کریں, ہمیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا. سب سے میں ایک فقرہ کہہ دوں کہ اگر اس سے سبق حاصل کرنا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت اس سبق کی یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں دور اور کرنی ان کی شکایات دور کرنی ہوں گی. یقیناً. وہاں اسی قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے کہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے. بالکل اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مہدی حسن تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، بنگلہ دیش کا قیام اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے ہمارے اسکالرز کا تجزیہ ملاحظہ کیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ تاریخ کو انسانی عمل کا ریکارڈ اور مطالعہ حقائق کے انداز میں اور اس سے اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے روشنی حاصل کرنے کے طور پہ استعمال کریں. امید ہے کہ کتاب تاریخ کی اس ورقردانی سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اپنی میزبان زنیرہ اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.